سنا ہے مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جلگار میں شامل تھے اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے۔ اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی اس دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں یہ خیال لے کر آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے، کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی، اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار نکال لے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ خدا کی قسم، تو میرے دل کا بھید پا گیا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں اپنے اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید، مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا ہی جاندار کہا لگایا، پھر عمر بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں اور ہم دونوں کی منزل ایک ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکے میں کسی کو بتا کر نہیں آیا۔ میرے ساتھ چل۔ تاریخ لکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے مدینے پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری دی۔ یہ بتانا ناممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر آن حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوری رد عمل کیا تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا عہد کر رکھا تھا۔ اتنا تو ضرور ہی ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا ہوگا۔ یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے اپنے قبیلے میں کتنی اونچی اور برتر حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید جلدی بول پڑے اور محفل پر جو کھچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کی بیعت قبول فرمائی اور انہیں ہلکا بگوش اسلام کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، اور آئندہ محتاط رہوں گا کہ اسلام کے دائرے میں رہوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں۔ مصر کے مشہور تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پچھلی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور وہ اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے جانتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کردار سے خوب واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا، بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا، لیکن دونوں اعتماد پر پورے اترے اور اسلام کو دو عظیم سپہ سالار مل گئے۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اسی کا پابند رکھیں گے اور انہی سالاروں کا ذکر نمایاں طور پر کریں گے جنہوں نے فرعونوں کی زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ان سالاروں کے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المومنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجاویز کو ٹالتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو ہی گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عمر بن عاص مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات اس داستان میں تفصیل سے سنائی جائیں گی۔ ان تفصیلات میں کچھ دلچسپ ہیں، کچھ فکر انگیز، کچھ ولولہ انگیز اور کچھ دردناک، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حالات خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قبول اسلام کے لیے پہنچ جانا کوئی اتفاق نہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو دو تاریخ ساز اور عظیم سپہ سالار عطا کرنے تھے۔ ان کے ہاتھوں رومیوں کی طاقت کو فنا کروانا تھا اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیا جائے جسے زیادہ تر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا تھا۔ اس میں بلازری، مکریزی اور ابن عبد الحکم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریب ہی جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چرتے چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم وہ گر پڑے گا اور لڑکتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ نہ رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس آدمی کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں اپنے گلے پر رکھ لیتا اور کبھی وہ رکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھولتا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا گیا اور ان کے سامنے گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ پانی! میں مر جاؤں گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ اسی لیے عمر بن عاص نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ایک گھونٹ پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس شخص کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کی خاطر پہاڑی پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں، مگر میری حماقت کہ پانی ساتھ نہ لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ سلامت پہنچ گیا۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شماس کو پانی ملا تو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا